السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ صحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ جناب صدر انجمن، حکم صاحبان اور میری مسبق اساتذہ کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب گسائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پردہ کا حکم کتاب و سنت کی روشنی میں۔ جس شخص نے قرآن و حدیث کا تھوڑا بھی مطالعہ کیا ہوگا وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے سماجی زندگی سے متعلق جو معلومات قرآن و حدیث میں تفصیل بیان کی گئی ہے، ان میں سے ایک پردہ کا معاملہ بھی ہے۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، جس اسلام کے اندر آپ کو یہ حکم دیا گیا وَقَرِنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جب تم گھر سے نکلا کرو تو بن سور کر کے نہ نکلا کرو۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، آپ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، آپ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلی ہے اور ایسی خوشبو لگا کر کے نکلی ہے کہ وہ خوشبو غیر مرد تک پہنچ رہی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ عورت واپس جا کر وہ والا غسل نہ کرے جو ناپاکی کی حالت میں کیا جاتا ہے، جو جنابت کی حالت میں کیا جاتا ہے، یعنی مکمل غسل نہ کر لے تب تک اس عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور میری پیاری ماں بہنوں، جس اسلام کے اندر خوشبو لگا کر آنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کسی میلے ٹھیلے میں جانے کے لیے، کسی بازار میں جانے کے لیے، کسی جگہ گھومنے پھرنے کے لیے اپنے آپ کو سجا سوار کر کے جانے کا اجازت نہیں دیا۔ اور آج جب سے کرونا کا دور آیا ہے، پہلے جو لڑکیاں نقاب لگایا کرتی تھی، پہلے جو لڑکیاں حجاب لگایا کرتی تھی، اب حجاب کو تو چھوڑ دیا گیا۔ اب کیا کرتی ہے؟ کپڑا تو ہی نارمل پہنی ہوئی ہے، بس چہرے کے اوپر ایک ماسک لگا لیا اور ماسک کو سمجھ لیا کہ یہ پردہ کا الٹرنیٹ ہو گیا۔ اور میری پیاری ماں بہنوں، آپ نے اپنے پردے لگا کر کے تو اپنے پردے کا جنازہ خود نکال دیا ہے۔ اور میری پیاری ماں بہنوں، اپنی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے نمایاں نہ کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اللہ کہتا ہے اے نبی اپنے بیویوں سے کہہ دو، اللہ کہتا ہے اے نبی تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا کرے یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کرے، وہ اپنے اوپر نقاب ڈال لیا کرے، وہ اپنے اوپر برقع ڈال لیا کرے۔ ذَلِکَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان سے ان کو پہچان لیا جائے گا۔ لیکن آج کیا کرتی ہے؟ مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی ہے تو مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی ہے تو نقاب میں رہے، اسکول میں پڑھنے والی لڑکی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ ماسک لگا کے گھومے گی، یا تو ماسک بھی نہیں لگائے گی، یعنی اس لڑکی کی کپڑا ہی بتا رہی ہے مدرسے والی لڑکی ہے یا اسکول والی لڑکی ہے۔ اور میری پیاری ماں بہنوں، آپ کی بیٹی کالج میں پڑھے اسلام کو کوئی آپتی نہیں ہے، آپ کی بیٹی اسکول میں پڑھے اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی بیٹی ڈاکٹر بنے اللہ اس کے رسول نے منع نہ کیا، مگر آپ کہیں بھی جاؤ اپنے پہچان کو نہ مٹانا۔ اور میری پیاری ماں بہنوں، آج سے مراد 400 سال پہلے ایک لڑکی کو جب کالج میں ڈگری دی گئی اور جب گولڈ میڈل دیا گیا اور گولڈ میڈل دینے کے ٹائم ان سے کہا گیا کہ جب تک آپ اپنے چہرے کی نقاب نہیں اتارے گی ہم آپ کو گولڈ میڈل نہیں دیں گے۔ اس مسلمان لڑکی نے گولڈ میڈل لینے سے انکار کر دیا، اس لڑکی نے ڈگری لینے سے انکار کر دیا، مگر اپنے چہرے کو دنیا کے سامنے نقاب کو کھولنا گوارا نہ کیا۔ اور میری پیاری بہنوں، ایسی دیندار بہن کی آج ضرورت ہے۔ کبھی سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیے گا، نقاب کے بہت مذاق اڑائے جاتے ہیں، کبھی جا کر دیکھیے گا نقاب کے بڑے گندے گندے کمنٹس ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ جو اسلام کے دشمن ہے وہ نقاب کا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے میری پیاری ماں بہنوں، آپ کٹیہار جاؤ، ارریا جاؤ، کسی ایئرپورٹ پر جاؤ، کسی اسٹیشن پر جاؤ، میں آپ کہیں بھی جاؤ مگر اپنے پہچان کو نہ مٹانا، آپ کہیں بھی جاؤ اپنے پہچان کو نہ مٹانا۔ اور میرے پیاری ماں بہنوں،
آپ نقاب پڑھ کر کے کوئی ایسا کام نہ کرنا جو آپ کو شوبہ نہ دے. نقاب بتاتی ہے کہ تم عزت دار گھرانے کی ہو. نقاب بتاتی ہے کہ مسلمان لڑکی ہے. نقاب پڑھ کر کے کوئی ایسا کام نہ کرنا. وہ میرے ماں بہنوں، اسلام کے اندر آپ کو یہ ساری باتیں دینے کے بعد آج ہماری مائیں ننگی گھوم رہی ہے، کپڑا تو بدن میں ہے نہیں، پھر لوگوں کے سامنے جا کر باتوں کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، بازار میں جانے میں مشغول ہو جاتے ہیں. آپ کو اسلام میں یہ حکم نہیں دیا گیا. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان ماں اور بہنوں کو ہماری کہی اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.